خان صاحب، ابرار چغتائی صاحب نے آسٹریلیا سے یہ سوال ہمیں پوچھا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ عام طور پر ہم حلال شاپس جو ہیں ان سے چکن اور گوشت وغیرہ خریدتے ہیں، لیکن اگر کسی وقت وہ میسر نہ آ سکے تو کیا عام سٹورز پر جو چکن اور گوشت مارکیٹ میں ملتا ہے وہ استعمال کیا جا سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس میں جو اگر تو وہ حلال جانور کا ہے اور از روئے قرآن وہ حلال ہے، یعنی شریعت اسلام نے اسے حلال قرار دیا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بشرطے کہ وہ ذبح بھی کسی مشرکانہ طریق پہ نہ ہوا ہو یا کسی ایسے طریق پہ وہ نہ ذبح ہوا ہو جو انسانی صحت کے لیے مضر ہو۔ تو ان وضاحتوں کے ساتھ اگر موجود ہو تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ چنانچہ حضرت خلیفۃ مسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ کے جو مختلف مجلس عرفان ہیں اس میں اس موضوع پہ کئی دفعہ سوال پوچھا گیا، تو حضرت صاحب نے یہ بڑی واضح طور پہ اس زمانے کی بات کی۔ میں خاص طور پہ حضرت خلیفۃ مسیح رابع کے حوالے سے اس لیے بات کر رہا ہوں کہ حضرت صاحب نے یہ بیان کیا کہ حضرت مسلم اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس دور میں یہاں پہ آئے ہیں 1924 میں اور اس کے بعد، تو اس دور میں بعض طریقے ایسے رائج تھے، مثلا مرغی وغیرہ کو وہ گردن مروڑ کے مار دیا کرتے تھے اور اس کو کھا لیتے تھے۔ تو اس دور میں حضرت صاحب فرماتے ہیں کہ ہم بڑا احتیاط کرتے تھے، مرغی کا گوشت اس طرح نہیں لیتے تھے، کیونکہ اگر اس کو مروڑ کے مارا گیا ہے تو اس کا خون اس کے اندر ہی رہتا ہے جو انسانی صحت کے لیے مضر ہے، اس لیے وہ اس وقت اس سے اجتناب کیا جاتا تھا۔ لیکن اب جس طرح ایک کلاس میں پچھلے دنوں بھی حضرت خلیفۃ مسیح خام سیدہ اللہ تعالیٰ بن نصر عزیز نے ایک سوال کرنے پہ حضور نے اور بھی کئی دفعہ حضرت صاحب نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ آج کل مختلف جگہوں پہ جو گوشت آتے ہیں وہ دراصل انسانی ضرورت کے لیے حلال کیے گئے ہوتے ہیں، ذبح کیے گئے ہوتے ہیں، اور ان میں وہ باقاعدہ خون نکلا ہوتا ہے اور اس کی شارہ کٹ کے خون نکلا ہوتا ہے۔ تو ایسی جگہوں پہ صرف یہ ہے کہ اس پہ تکبیر نہیں پڑی ہوتی، اور بعض تو یہاں تک بھی ہوتا ہے کہ بعض ایسی شاپس کے سلاٹر ہاؤس ایک ہی ہے، مذبح خانہ ایک ہی ہے، وہاں سے مسلمان کی شاپ میں آ گیا تو اس نے اس پہ حلال لکھ دیا ہے، اگر کسی اور جگہ پہ چلا گیا ہے تو اسی طرح ہے، تو حالانکہ وہ ذبح ایک ہی طریق سے ہوئے ہوتے ہیں، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ صرف دیکھنے والی یہی بات ہے، جس طرح میں نے عرض کر دی، کہ اس میں کوئی ایسا جانور نہ ہو، ایسے جانور کا گوشت نہ ہو جو از روئے شریعت اسلام حرام ہے، مثلا سور ہے یا اور اس طرح کا، یا وہ ایسا جانور ہے جو کسی اللہ کے سوا کسی کے نام پہ، کسی انسان کے کسی اور کے نام پہ ذبح کیا گیا۔ اگر ایسی صورت نہیں، انسانی ضرورت کے لیے وہ ذبح کیا گیا ہے، تو اس پہ تکبیر پڑی گئی ہے یا نہیں پڑی گئی اس سے فرق نہیں پڑتا۔ ایسی صورت کے لیے اگر انسان مجبوراً ایسی شاپ سے گوشت لیتا ہے تو حضرت خلیفۃ مسیح رابع نے اس کا یہ حال بھی بتایا تھا کہ کھاتے وقت اس پہ اللہ تعالیٰ کا نام لے لیا جائے تو وہ کافی ہوتا ہے۔ تو یہ جی ٹھیک ہے۔ اور عام طور پہ یہ سٹور وغیرہ جو ہے ان میں اس بات کی دوبارہ تسلی والی بات ہے نا کہ غیر اللہ کے نام پر تو وہ نہیں ہوتا، اگر اللہ کا نام نہیں لیا تو غیر اللہ کا بھی نہیں، وہ اپنے تجارتی مقاصد کے لیے اس کو وہ جو ہے وہ تیار کر رہے ہیں، اور اس میں عام طور پر طریق جو ہے وہی ہوتا ہے کہ اس کی جو ہے گردن کاٹ کے اس کا جس سے وہ خون نکلتا ہے پورا پروسیس۔ اور اس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ایک حدیث مروی ہے کہ بعض ایسے لوگوں کی طرف سے بعض اوقات گوشت آتا ہے جو نئے مسلمان ہوئے ہیں، تو تسلی نہیں ہوتی کہ کیا انہوں نے بسم اللہ اس کے اوپر پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں پہ واضح ارشاد ہے کہ شک کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر انہوں نے نہیں پڑھی یا پڑھی ہے تو آپ جب اس کو کھاؤ تو بسم اللہ پڑھ لو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس لحاظ سے ایک سنت اور حدیث میں بھی یہ بات واضح طور پہ ثابت ہے۔ حضرت مسیم علیہ السلام سے بھی خاص طور پہ نصارہ کے کھانے کے متعلق پوچھا گیا تو حضور نے فرمایا کہ ہمارا مذہب تو یہ ہے کہ نصارہ کا ایسا طعام جس میں شبہ نہ ہو اور از روئے قرآن وہ حرام نہ ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور شبہ وہی بات ہو گئی کہ وہ ذبح کیا گیا ہو، جھٹکا نہ کیا گیا ہو، اور اس میں غالباً پہلے کسی پروگرام میں ہماری یہ وضاحت بھی آ چکی ہے
کہ جھٹکے کی صورت میں جب اوپر سے گردن کو کاٹا جاتا ہے تو اس کی جو کنیکشن ہے دل کا اور دماغ کا وہ پہلے کٹتا ہے، اور دل کا اور دماغ کا کنیکشن کٹتے ہی جو پریشر خون کا ہے ریلیز ہونے کا وہ کم ہو جاتا ہے، اور شارگ پہلے جب ذبح ہے جو اسلامی طریق ہے اس میں پہلے شارگ کٹتی ہے اور پھر اس کے بعد وہ جو اس کی کارڈ ہے وہ کٹتی ہے، جس کی وجہ سے کنیکشن دماغ کا اور دل کا ڈسکنیکٹ ہوتا ہے، اس لیے خون پورے پریشر سے نکل چکا ہوتا ہے۔ تو یہ ایک باریک فرق ہے، اسی لیے حضرت صاحب نے فرمایا کہ جس طعام میں شبہ نہ ہو، اور دوسرا یہ کہ از روئے قرآن وہ حلال ہو تو کوئی حرج کی بات۔ اور اس میں خاصا یہ بھی ہے حضور کی یہ طبیعت تھی، حضور فرمایا کہ اور بلا وجہ زیادہ شبہ پڑھنا بھی نہیں چاہیے۔ حضور فرمایا اگر کسی پیکنگ کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ ہم نے یہ اس کے مطابق یہ کیا ہے تو اس میں پھر بلا وجہ کے تجسس میں جو ہے وہ بھی داخل نہیں ہونا چاہیے۔ تو احتیاط کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ضرورت کے مطابق اگر کوئی اور چیز میسر نہیں ہے تو وہ استعمال کر سکتے ہیں۔